अस्सलाम वालेकुम। अली भाई मुलाजमत मिलने पर खुश थे। इनको ये खुशी भी थी कि इनका अफसर मेहरबान खुश अखलाक था। इसका नाम जुल्फ़कार था। चपरासी तक से इज़्ज़त से मिलता। यूँ वो महकमे में हर दिल अजीज़ था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिजाज मिलता है तो खुद ब खुद दोस्ती हो जाती है। अली भाई और जुल्फ़कार साहब हम मिजाज थे, लिहाजा दोनों में दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि निजी ज़िंदगी के राज भी वो भाई से पोशीदा नहीं रखते थे। एक रोज़ अफसर साहब बहुत खुश थे। भाई ने वजह पूछी तो बताया कि इनको एक लड़की पसंद आ गई है, वो इससे शादी करने वाले हैं। बाद में इन्होंने भाई को इस लड़की हुस्ना से मिलवाया। यूँ तो वो खुश गुफ्तार और ख़ूबसूरत थी, लेकिन इसकी बातों से अंदाज़ा हो गया था कि खुद मुख्तार किस्म की है और किसी के दबाव में रहने वाली नहीं है। इसके वालिदैन भी आज़ाद ख्याल थे और बेटी की खुशी को मुकद्दम समझते थे, लिहाजा इन्होंने रुकावट नहीं डाली। यूँ जुल्फ़कार साहब की शादी हुस्ना से हो गई। कभी कभी वो अली भाई को अपने घर ले जाते और दोपहर के खाने में शरीक कर लेते थे। भाई ने इस दौरान अंदाज़ा कर लिया कि हुस्ना अपने ख्वाबों में रहने वाली लड़की है। वैसे तो वो सुकर और सलीके वाली थी, लेकिन इसके ख्यालात इस किस्म के थे कि वो मर्दों की बर्तरी को तस्लीम नहीं करती थी। इसका कहना था कि औरत का दर्जा मर्द के बराबर है। एक हद तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो हदूद मुकर्रर थी, इनसे तजवीज़ का रास्ता बर्बादी की तरफ ले जाता है। शुरू दिनों में मियाँ बीवी की मोहब्बत मसाली थी। रफ्ता रफ्ता इनका आपस में मुतज़ाद नज़रियात के बाक्स टकराव शुरू हो गया और हुस्ना छोटी छोटी बातों पर परेशान रहने लगी। जब कोई बात इसके मिजाज के ख़िलाफ़ होती तो वो दरगुजर करने की बजाय रूठ कर मेके चली जाती। तब जुल्फ़कार बहुत परेशान होता और बीवी को मनाने इसके मेके के दर पर जाना पड़ता। बात दरअसल ये थी कि जुल्फ़कार अपनी बीवी को खुश करने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन ये मतलून मिजाज औरत हर रोज़ कोई ना कोई बहाना घर कर रूठ जाती। किसी मजबूरी के सबब अगर शोहर इसकी कोई फरमाइश पूरी ना कर पाता तो नाराज़ रहने लगती, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को नाश्ता और खाना देना बंद कर देती। कहती, जब तुम्हें मेरे हकूक़ का ख्याल नहीं तो मैं क्यों तुम्हारा ख्याल करूं। गर्ज औरत के हकूक़ की वो इस कदर बातें करती कि जुल्फ़कार साहब का सर घूम जाता। जुल्फ़कार साहब नहायत तहम्मुल मिजाज, पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे, लिहाजा वो बीवी की इस किस्म की बातों को दिल पर नहीं लेते। इनका यही कहना था कि औरत टेढ़ी पसली की होती है, प्यार से रखोगे तो हर बात मान लेगी, नहीं तो टूट जाएगी। ये भी सच है कि मगर कहावतें हर किसी पर सही नहीं बैठती। एक रोज़ जुल्फ़कार साहब दफ्तर आए तो परेशान लगे। भाई ने पूछा, क्या हुआ जनाब, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, शायद आपके काम आ सकूं। तुम्हारी भाभी फिर रूठ कर चली गई है यार, इसी वजह से परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, इस बार भी जाकर मना लीजिए। भाभी का गुस्सा वक्ती होता है, रूठ कर जाती है फिर मान जाती है। अब नहीं जाऊंगा, मैं रोज़ रोज़ के इस मसले से तंग आ गया हूँ। सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। हुस्ना का हर तरह से ख्याल रखता हूँ, फिर भी उसे खुश नहीं रख सकता। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। जबकि एक माह तक जुल्फ़कार साहब बीवी के पास ना गए और ना फ़ोन किया। हुस्ना तो समझ रही थी कि इसका शोहर एक हफ़्ता भी इसके बगैर नहीं गुजार सकता, जल्द इसको मनाने आ जाएगा। ऐसा ना हुआ। बिला आखिर हुस्ना ने खुद अपनी अना को मार कर फ़ोन कर डाला। इधर अपनी मोहब्बत में सच्चा शोहर भी उस तवज्जो का मुंतज़र था। बीवी की आवाज़ सुनकर
اس کے بے چین دل کو قرار آ گیا۔ بائی سے مشورہ کیا۔ علی بائی نے کہا، آج آپ کو صحیح سمجھ آئی ہے کہ عورت ذات کیا ہے۔ تھوڑا سا اور صبر دکھائیں، بھابھی آپ کی جانب کچے دھاگے سے کھینچی چلی آئیں گی۔ یہ محبت کرنے والوں کی فطرت ہے۔ پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتے ہیں، نظر انداز کرو تو پیچھے آتے ہیں۔ تھوڑا سا اور دل پر جبر کر لیں، دیکھ لینا کہ آپ کی سرکار خود آ جائے گی۔ ذوالفقار صاحب نے اس مشورے پر عمل کیا۔ بالآخر حسنہ نے خاوند کو ایک محبت بھرا خط لکھ دیا۔ آ کر مجھے لے جاؤ، میں خود تمہارے پاس آئی تو محبت کا بھرم نہیں رہے گا۔ خط جذبات سے بھرپور بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہوا تھا۔ حسنہ نے جدائی کی طرف کو الفاظ کے روپ میں کچھ اس طرح خط میں سمو دیا تھا۔ خط پڑھ کر ذوالفقار صاحب کا روں روں بیوی کے عشق کا آسرا ہو گیا، مگر منانے کو نہیں جا رہے تھے۔ گویا جدائی کے کٹھن لمحات میں جی بہانے کا کھلونا ہاتھ آ گیا تھا، وہ تھا فون پر گھنٹوں بیوی سے پیار بھری باتیں کرنا۔ کچھ دنوں بعد حسنہ کا فون آ گیا، ذوالفقار تم نہیں آ رہے تو میں خود آ رہی ہوں۔ اس فون کا سننا تھا کہ وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ بائی سے کہا، اس بار تو میری اکڑ کام آ گئی۔ میری محبت کا بھرم بھی قائم رہا اور مقصد بھی حل ہو گیا۔ اب حسنہ جب بھی روٹھے گی سوچ سمجھ کر ہی میکے جائے گی، میں اس کو منانے نہیں جاؤں گا۔ حسنہ گھر آ گئی۔ شوہر کی خوشی دھیانی تھی، مگر چند روز ہی یہ خوشی قائم رہی۔ اچانک اس نے فرمائش کر دی کہ ذوالفقار اب تم کسی بڑے شہر اپنا تبادلہ کر لو، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تبادلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، یہ کمپنی کی مرضی پر منحصر ہے۔ ایسی فرمائش مت کرو جس کا پورا کرنا میرے بس میں نہ ہو۔ تو پھر تم اس نوکری سے استعفیٰ دے دو۔ یہاں کی فضا میرا دم گھٹتا ہے۔ اس شہر میں تو کہیں سیر و تفریح کو بھی نہیں جا سکتے، اور نہ یہاں اچھے ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ گھر بھی پرانا سا کمپنی کی طرف سے ملا ہے۔ حالانکہ تم افسر ہو، بڑے شہر میں ہوتے تو یقیناً کسی اچھے سے بنگلے میں رہ رہے ہوتے۔ کراچی چل کر دوسری اچھی ملازمت کی کوشش کرو۔ اس سے بہتر پوسٹ پر فائز ہوگے تو ہمارا معیار زندگی بھی بلند ہو جائے گا۔ کیسی بچوں سی باتیں کرتی ہو، حسنہ، شوہر نے سمجھایا۔ اس طرح ملازمت ملنا آسان نہیں ہے۔ زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کی بجائے ہر وقت اپنے خیالوں کے پیچھے رہتی ہو۔ بے شک تمہارے میکے والے کراچی میں رہتے ہیں، لیکن ہم نہیں جا سکتے۔ اس طرح تو ہم سکون سے نہیں جی سکتے۔ سب سے بنیادی بات تو میاں بیوی کی آپس میں محبت اور عورت کا صبر و شکر گھر میں سکون لاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ترقی کرتا ہے تو خواب بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ ذوالفقار نے لاکھ سمجھایا، حسنہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ یہی اصرار تھا کہ نوکری چھوڑو۔ وہ اس بات سے پھر روٹھ گئی، بات چیت بند کر دی اور گھر کا نظام اس کے خراب موڈ سے دھڑم بھرم ہو کر رہ گیا۔ اتنے اچھے اور فرض شناس افسر کی زندگی میں یہ مفت کی پریشانیاں عجیب و غریب تھیں، جس کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ جس قدر وہ صبر سے کام لے رہے تھے، بیوی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ذوالفقار کو اس سے زیادہ پریشانی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھی بھلی پرسکون نوکری کو یوں اچانک چھوڑ دینا اس کے نزدیک حماقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک دن بھائی دفتر سے آئے، کافی پریشان تھے۔ امی نے پوچھا تو بتایا کہ صبح آفس میں بیٹھا تھا۔ ذوالفقار صاحب آفس میں آئے اور چپ کر کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ عجیب لگ رہا تھا، جیسے کسی سے لڑ کر آئے ہوں۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ حسنہ آ گئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شوہر کے پاس گئی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ
جڑ دیا اور چیخ کر بولی، میں ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم سے تو شادی کر کے میں پچھتا رہی ہوں۔ یہ کیسی زندگی دی ہے تم نے مجھے؟ تم عورت کو کیا سمجھتے ہو، پاؤں کی جوتی؟ لیکن میں کسی کے پاؤں کی جوتی نہیں ہوں۔ تم مردوں کو جب تک تمہاری اوقات میں نہ رکھو سر چڑھ جاتے ہو۔ اس نے اپنی ماں کے سیکھے جملے دہرائے۔ میں کیا؟ آفس میں سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ذوالفقار صاحب تو گویا اپنی جگہ میں خاموش کھڑے تھے۔ کیا چھوٹے کیا بڑے افسر سبھی ان کی بے حد عزت کرتے تھے، احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ آج شوہر کی عزت سب کے سامنے حسنہ خاک میں ملا کر چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھے رہے۔ بالآخر میں ان کے پاس گیا اور ان کو ساتھ لے کر ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں حسنہ تو نہ تھی، اس کا سایہ بھی موجود نہ تھا۔ وہ کافی سامان بھی لے گئی تھی۔ گھر خالی پڑا تھا۔ بات کیا ہوئی؟ صرف یہ کہ کئی دنوں سے یہ مطالبہ وہ دہرا رہی تھی کہ آج صبح صبح اس پر پھر سے اصرار شروع کر دی۔ ذوالفقار کا صبر جواب دے گیا اور اس نے پہلی بار بیوی کو بری طرح ڈانٹ دیا، جس کا انتقام اس جنونی عورت نے آفس میں آ کر یوں لیا کہ شوہر کو سب کے سامنے تھپڑ مار کر اس کی عزت خاک میں ملا کر چلی گئی۔ اس کے بعد ذوالفقار صاحب وہ صاحب نہ رہے۔ ہر دم خاموش سوچوں میں گم، اپنے عملے کے سامنے سے گزرتے تو سر جھکا لیتے۔ بہت کوشش کی یہاں سے تبادلہ کر لیں مگر نہ ہو سکا۔ بالآخر نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور بیمار پڑ گئے۔ رفتہ رفتہ کچھ عرصے میں ان میں ایسی تبدیلی آئی کہ ان کو نفسیاتی امراض کے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ان کی حرکات عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ بیٹھے بیٹھے خود سے باتیں کرنے لگتے یا پھر غصے میں گھر کی اشیاء توڑنے لگتے تھے۔ کبھی تو غصہ اتنا بڑھ جاتا کہ انہیں کمرے میں بند کرنا پڑتا۔ اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکے اور ان کو میڈیکل ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ افسوس ایسی بیوی پر جس سے ذوالفقار نے ٹوٹ کر محبت کی، اور اس محبت کا اس نے یہ صلہ دیا کہ ہوش حواس کی زندگی سے بھی نکل گئے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ کتنی ظالم تھی وہ عورت، جس نے اپنی خواہش کی خاطر سارے رشتے ختم کر دیے، جس نے صرف اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر شوہر کی محبت کو قربان کر دیا، جو مرد کی برابری اور خواتین کے حقوق کے گن گاتی رہتی تھی۔ لیکن اچھی خواتین ایسی نہیں ہوتی، اور عورت کے حقوق اور برابری کا مطلب یہ تو نہیں، جیسے حسنہ نے شوہر کے ساتھ بھیانک سلوک کر کے ثابت کیا۔ آخر میں یہی کہوں گی، خدایا بیٹیوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داری ماؤں پر ہوتی ہے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی اچھی نصیحت کر کے گھر سے رخصت کرے، کیونکہ جس عورت کے دل میں شوہر کا احترام نہ ہو وہ گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی۔